پہلے تو یہ بھیڑ بکری کی طرح بک جایا کرتی تھی، اس کے آقا بدل جایا کرتے تھے، اس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، جب تک لڑکی راضی نہ ہو اس کا باپ بھی اس کا نکاح نہیں کروا سکتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا بیوہ کا نکاح اس کا حکم لیے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اذنها، کنواری کی اجازت وہ کیسے لی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اگر کنواری سے آ کر اس کے نکاح کی بات کی جائے اور وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی رضامندی ہے۔ کنواری کا چپ ہو جانا راضی ہونے کی دلیل ہے، اور بیوہ کا زبان سے بولنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی جائے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کنواری تو شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت اس کا خاموش ہونا ہے، اس کی اجازت اس کا خاموش ہونا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا یتیم بچی سے اس کی جان کے بارے میں یعنی اس کے نکاح کے بارے میں حکم طلب کیا جائے گا، اگر وہ خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ انکار کر دے اس پر کوئی زبردستی۔ یہ عورت کے حقوق جو اسلام نے اس کو عطا کیے ہیں۔ اچھا یہ اجازت لینی کب چاہیے؟ اجازت لینی کب چاہیے؟ آپ نے دیکھا نا اکثر اجازت کب لی جاتی ہے؟ جب بالکل بارات آ جاتی ہے، لڑکی کو دلہن بنا لیا جاتا ہے، پھر ماموں صاحب رجسٹر لے کے اٹھتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، ہاں جی تو یہ اجازت ہے، وہ روتی ہوئی ہے، اس کا پھڑ کے انگوٹھا لا دیں۔ شریعت نے یہ تعلیم نہیں دی جب آپ کے گھر میں کوئی رشتے کے لیے آئے۔ یہ ہمارے ہاں کچھ شرم و حیا شریعت سے بڑھ کر ہے، شرم و حیا شریعت سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت شریعت حکم دیتی ہے جب کوئی رشتہ مانگنے آئے تو اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، اس عورت سے، اس لڑکی سے، اس بچی سے اس وقت سوال کرو کہ ایسا رشتہ آیا ہے، تجھے پسند ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں لڑکی سے یہ سوال کرنا ناک کٹنے کے برابر ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے پوچھوں گا، میں اس کا باپ ہوں۔ باپ تو ہے لیکن نکاح تو تیرا نہیں ہو رہا۔ جس کا نکاح ہو رہا اس غریب سے نہ پوچھ لے، اس سے تو اجازت لے لے۔ یہ نکاح جب نکاح خان آ کے پڑھانے لگے اس وقت رجسٹر پہ سائن کروانا لڑکی سے اجازت نہیں ہے۔ جب رشتہ آئے، رشتہ فائنل کرنے سے پہلے، رشتہ پکا کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھو۔ اس میں کوئی شرم نہیں، اس میں کوئی عار نہیں، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، بلکہ یہ اس معصوم بچی کا حق ہے۔ اس سے پوچھو فلاں ہے، دین میں ایسا ہے، دنیا میں ایسا ہے، شکل میں ایسا ہے، تجھے منظور ہے؟ اس وقت اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہی اس کی رضامندی ہے۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو شریعت اس لڑکی کو حق دے رہی ہے یا نہیں؟ دے رہی ہے۔ لیکن چودھری صاحب حق دیتے ہیں، خان صاحب حق دیتے ہیں، شاہ صاحب حق دیتے ہیں۔ تیری یہ جرت، باپ نے جو رشتہ پسند کیا تو ٹھکرا دے، میں تیرا گلا کاٹ دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، تجھے آگ کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ پھر اپنی بڑائی اس میں سمجھتے ہیں کہ اس نے میرا لایا ہوا رشتہ ٹھکرایا ہے، اب کسی بوڑھے آدمی سے اس کی شادی کروں، دیکھتا ہوں یہ گزارا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا میں تیری شادی نہ کروا دوں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی غریب بندہ ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ آپ نے کہا جا فلاں گھر میں، جا فلاں گھر میں اس سے رشتہ مانگ۔ تصور ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں وہ رشتہ مانگنے کے لیے بندہ خود آ جائے، اس کی ٹانگیں باقی بچ جائیں گی؟ تیری جرت،
اور یہ صحابی خود اس گھر میں جا رہے ہیں، السلام علیکم، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ یہ خوش ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ کے نبی نے رشتہ مانگا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو کون انکار کر سکتا ہے، ہماری خوش نصیبی، آپ نے رشتہ مانگا۔ کہا مانگا تو میں نے ہے، پر اپنے لیے نہیں، اپنے صحابی کے لیے مانگا ہے۔ کہا اچھا میں اپنی بیوی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ جب بیگم سے مشورہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ نبی نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا، وہ تو جلیبیب کے لیے مانگا تھا۔ وہ کہنے لگی اس کے لیے ہم نے تو فلاں کو انکار کر دیا، فلاں سردار کو انکار کر دیا، فلاں سردار کو انکار کر دیا، فلاں بڑے آدمی کو انکار کر دیا، اور یہ تو غریب سا، اس کے لیے مجھے نہیں منظور، اس کے لیے۔ ابھی کچھ ناگواری کے الفاظ کہنے لگتی ہے، نا منظوری کے الفاظ کہنا چاہتی ہے، پردے کے پیچھے سے بیٹی بھی سن رہی ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے ماں یہ نہ دیکھو میرا رشتہ کس کے لیے منظور کیا جا رہا ہے، یہ تو دیکھو میرا رشتہ مانگا کس نے ہے، میرے لیے دلہا کس نے پسند کیا ہے، میرے لیے خامد کس نے پسند کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش نصیبی ہے کہ میرا ہونے والا خامد محمد کریم کا پسندیدہ ہے۔ ماں مجھے منظور ہے۔ ماں باپ نے کہا جو تینوں منظور ہے تو سانو پھر کی تکلیف، ہمیں بھی منظور ہے، تو راضی تو ہم بھی راضی۔ اب سوچ لیجئے اس لڑکی کے اس جملوں پر، نبی کی صحابیہ کے اس جملوں پر کہ مجھے منظور ہے، اگر یہی جواب ہمارے گھر سے آ جائے، ہماری بیٹی بہن دے دے کہ مجھے منظور ہے، تو ہم اس کو کن معانی میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے دل میں بیٹیوں کا پیار پیدا فرمائے، زمانہ جاہلیت کی سوچوں سے ہمیں نکالے، بیٹیوں کو اپنے گھر میں ان کی پیدائش پہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کی تربیت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔
دین اسلام نے زمانہ جاہلیت کے اندر ذلت کی دلدل میں گرنے والی عورت کو عزت کی بلندیاں عطا فرمائی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عورت کو کتنی عزت دیتی ہے، اس کا اندازہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے لگائیے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ان کے والد نے کر دیا۔ وہ بیوہ تھی اور انہیں یہ نکاح پسند نہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میرے بابا نے میری پسند کے بغیر، میری مرضی کے بغیر، میری چاہت کے بغیر میرا نکاح کسی اور سے کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ عورت کی یہ عزت، عورت کا یہ مقام، عورت کو یہ شان دین اسلام عطا کرتا ہے کہ بیوہ ہو یا کنواری ہو، دونوں صورتوں میں نکاح کرنے سے پہلے اس کنواری لڑکی سے یا اس بیوہ عورت سے اس کی خواہش پوچھی جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے۔ یہ راضی ہو تو نکاح کیا جائے، اور اگر یہ راضی نہ ہو وہ نکاح نہیں ہے جس میں عورت راضی نہیں ہوتی، بیوہ بول کر نہیں کہتی، یا کنواری خاموشی سے رضامندی کا اظہار نہیں کرتی۔ مسند احمد میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں ہے، ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا، تجھے اختیار ہے، چاہے اس نکاح کو برقرار رکھ اور چاہے اس نکاح کو ختم کر دے، یہ تجھے اختیار ہے، کیونکہ اگر لڑکی کی اجازت کے بغیر، اس کی خواہش کے بغیر، اس کی رائے پوچھے بغیر، اس کی رضامندی لیے بغیر نکاح کیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہے اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں احادیث رسول کو ٹھکرانے کے لیے کہ جی یہ بچی ہے، یہ ناسمجھ ہے، ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہم اس کے ولی ہیں، ہم اس کے بڑے ہیں، جو رشتہ مل رہا ہے یہ بہت مناسب رشتہ ہے، آخر ہماری بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹی کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کی بہتری سوچتے ہیں۔ کون سے ماں باپ ہیں جو بیٹی کا برا سوچیں؟ لہذا بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ راضی نہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، بیٹی تو ہماری ہے۔ بھائی یہ لڑکی بے شک تمہاری ہے، لیکن یہ بھینس بکری نہیں ہے، یہ گائے نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے کہ اس کے پوچھے بغیر جب چاہے اس کو جس کے قلعے سے چاہے باندھ دو اور جہاں سے چاہے کھول دو۔ یہ عورت ہے، یہ اللہ کی باندی ہے، اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، جب اس کا نکاح کیا جائے تو اس سے اجازت لی جائے، یہ اجازت دے، رضامندی کا اظہار کرے، تب اس کا نکاح کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا جاتا ہے، وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، تو یہ نکاح مردود ہے، یہ نکاح مقبول نہیں۔ مسند احمد میں موجود ایک قصہ سنیے، اور پھر اپنے اپنے معاشرے میں ہونے والے واقعات پہ غور کیجئے۔ اللہ کی شریعت لڑکی کو، عورت کو جو حق، جو مقام، جو عزت دے رہی ہے، ہم اس کو وہ عزت دے رہے ہیں، یا ہم نے اپنے قبائلی رواج، خاندانی معاملات، ذات پات کے اصولوں کو اتنا بلند کر دیا کہ امام الانبیاء کی احادیث اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن مظعون فوت ہوئے، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نگہبان سیدنا عثمان نے اپنے بھائی قدامہ کو بنا دیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں یہ دونوں میرے ماموں ہیں، عثمان بھی اور ان کے بھائی قدامہ بھی۔ میں نے عثمان کی بیٹی کا نکاح قدامہ سے طلب کیا اور انہوں نے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے